بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے۔ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا۔ کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے، لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے، اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے، لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا۔ کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون۔ کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا دغاباز، اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے، لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو، اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے؟ بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی، کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو، یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی۔ پختہ یقین ایمان۔ اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اتنا نازک معاملہ ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں، ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے ہیں اور 1000 بے ایمان ہے، فتح کس کی فتح ہوئی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوئی، صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی، اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا۔ 1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی
وہی حال کربلا میں دیکھ لو، 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں، ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے حاوی ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے، اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہے، مداری ہے، وارسی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا، کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر، باجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو، جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فروخت کر چکی ہو، وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، سینے پر پتھر ہے، نیچے گرم ریگزار ہے، اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال کلمہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کوڑے اور چابک بلال کا ایمان نہ چھین سکے، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا۔ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا، جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا، سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں نہیں۔ یہاں تو چند صاحب دل ہو، 72 اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ ہماری قوم ہمیں سننے آ گئی، تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک ہماری قوم اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ روزانہ سنتے ہیں